بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم ایم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ وہ سوائے اپنی بیٹی مادام جیکی کے اور کسی پر ذرا برابر بھی اعتماد نہ کرتا تھا۔ چنانچہ وائٹ اسٹار کو جب میں نے آگے کیا تو ایک نیا پروگرام بنا کر لارڈ وومن کی لڑکی مادام جیکی کو کسی ذہنی بیماری میں مبتلا کر کے ہسپتال لایا جائے۔ ہسپتال بھی وہ منتخب کیا گیا جو لارڈ وومن کی ذاتی ملکیت تھا، تاکہ اس وہمی آدمی کو شک نہ پڑ سکے، اور پھر کہیں دور دراز کے علاقے سے جیکی سے ملتی جلتی لڑکی تلاش کر کے اسے بھی اسی ذہنی بیماری میں مبتلا کر کے یہاں لایا جائے، بالکل قانونی طریقے سے، تاکہ لارڈ وومن کو شک نہ ہو سکے۔ یہاں ذہنی امراض کا ڈاکٹر کارمین وائٹ اسٹار کا آدمی تھا، یا اسے بنا لیا گیا تھا۔ بہرحال پلاننگ یہ تھی کہ جیکی کی جگہ اس لڑکی کو جیکی بنا کر لارڈ وومن کے پاس بھیجا جائے۔ ڈاکٹر کارمین اس لڑکی کے ذہن کو کنٹرول کرے گا اور ذہنی طور پر اسے مکمل جیکی بنا دے گا، اور جیکی کے ذہن کو اس لڑکی کا ذہن بنا کر واپس اس دور دراز علاقے میں بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح لارڈ وومن کو بھی شک نہ ہوگا اور وہ لڑکی اس لارڈ وومن کے تمام راز ڈاکٹر کارمین کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا دے گی۔ اس طرح وائٹ اسٹار تنظیم کی طرف سے لارڈ وومن کے ہیڈ کوارٹر اور زیرو لیبارٹری پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ زیرو لیبارٹری کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی، اور اس کے بعد حکومت وائٹ اسٹار کے خلاف آپریشن کر کے اس ساری صورتحال کا خاتمہ کر دے گی۔ لارڈ وومن کے گروپ کے خاتمے کے بعد اس کے حکومت اور فوج میں موجود آدمیوں کو بھی ہٹا دیا جائے گا، لیکن وائٹ اسٹار کی یہ پلاننگ پہلے ہی قدم پر ناکام ہو گئی۔ جیسے ہی دوسری لڑکی ہسپتال پہنچی، لارڈ وومن کو اطلاع مل گئی۔ اس میں حماقت وائٹ اسٹار سے ہوئی، بالکل مماثلت رکھنے والی سوئز لڑکی، اور لائی گئی پاکیزا سے۔ پھر وائٹ اسٹار کے چیف کرنل جیروس کا دستے راست ڈاکٹر کارگل ساتھ آیا۔ چنانچہ لارڈ وومن نے فوری ایکشن لیا اور اس لڑکی جولیا اور ڈاکٹر کارمین کو خاموشی سے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا۔ وہاں جب ڈاکٹر کارمین پر تشدد ہوا تو اس نے ساری اسکیم ہی اگل دی۔ لارڈ وومن نے اپنی لڑکی جیکی کو بھی ہسپتال سے بلوا لیا۔ وہ مصنوعی بیماری بھی سامنے آ گئی اور اس کا علاج بھی۔ اب اس کے بعد دوسرا کام شروع ہوا۔ کرنل جیروس نے ایک اور پلاننگ کی کہ اپنی ایک دوست فرنیا کی مدد سے اس نے لارڈ وومن کو قتل کرانے کی پلاننگ کی۔ فرنیا کے تعلقات لارڈ وومن کے دستے راست جیفرے سے تھے، لیکن فرنیا خود بھی کرنل جیروس سے مخلص نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اور جیفرے نے مل کر سازش کی۔ فرنیا نے کرنل جیروس کو قتل کر کے وائٹ اسٹار پر قبضہ کر لیا۔ ادھر جیفرے نے لارڈ وومن کو قتل کر کے اس کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جیفرے کی بدقسمتی کہ جیکی کی جگہ لینے والی لڑکی جولیا نے سچویشن میں تبدیل کر دی، اور جیفرے اور اس کے ساتھی مارے گئے، اور لارڈ وومن کی جگہ اس کی لڑکی جیکی نے لے لی۔ جیفرے کے مرتے ہی یہاں وائٹ اسٹار میں بھی بغاوت ہو گئی، اور فرنیا کو قتل کر کے وائٹ اسٹار پر قبضہ کرنل جیروس کے دستے راست مرفی نے کر لیا۔ پھر تیسرا چکر شروع ہوا۔ کرنل جیروس کی بدقسمتی کے دور دراز علاقے کی تلاش کے سلسلے میں اس کے آدمیوں نے پاکیشیا کو منتخب کیا، اور پاکیشیا میں بھی انہوں نے جس لڑکی پر ہاتھ ڈالا اس کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے نکلا۔ مس جولیا کا تعلق اگر سیکرٹ سروس سے نہ ہوتا تو بھی لارڈ وومن کے قتل کے بعد حالات ایڈجسٹ ہو جاتے، کیونکہ جیفرے اور فرنیا ایک تھے۔ اس طرح دونوں تنظیمیں ایک ہو جاتی، اور بہرحال ہمیں تمام راز اور لیبرٹی کا پتہ چل جاتا۔ لیکن جولیا نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ جب مجھے اس سارے واقعات کی اطلاع ملی تو میں سمجھ گیا کہ جو لڑکی پاکیشیا سے لائی گئی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، لیکن میں چونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے واقف نہ تھا، وہاں تو میں صرف تمہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی جولیا کوئی خاص حیثیت رکھتی ہے تو لازماً اس کا کوئی ساتھی ساتھ آیا ہوگا۔ چنانچہ ان کی تلاش شروع ہوئی تو ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں سیکرٹ سروس کے رکن ڈوگی نے اطلاع دی کہ ایک پاکیشیائی کو اس نے مارٹن کی رہائش گاہ پر چھوڑا ہے۔ پاکیشیائی کا نام سن کر میں چونک پڑا۔ مارٹن کی رہائش گاہ میں ہمارا ایک ایجنٹ موجود ہے، اسے کال کیا گیا تو اس نے فوری طور پر ہمیں مکمل رپورٹ دے دی۔ اس کے پاس ایک ایسا آلہ موجود تھا، وہ دور بیٹھا اس ڈرائنگ روم میں ہونے والی تمام کارروائی دیکھ سکتا تھا اور وہاں ہونے والی بات چیت سن سکتا تھا۔
इस रिपोर्ट में वो ट्रांसमीटर कॉल भी सामने आ गई जो लॉर्ड बोमिन के हेडक्वार्टर से मार्टिन को की गई, और फिर मिस्टर सफदर और जूलिया के दरमियान जो बातचीत हुई, इससे भी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। जैसे ही हमें मालूम हुआ, हमने फौरी तौर पर सोचा कि मिस्टर सफदर के जरिए जूलिया को कवर किया जाए, ताकि जूलिया, जो कि जैकी का एतमाद हासिल कर चुकी थी, वहाँ के राज जैकी से हासिल करके हमें पहुंचा दे। चुनांचे मिस्टर सफदर को बेहोश करके अगवा करा लिया गया। यहाँ जब मैंने मिस्टर सफदर को आपका हवाला दिया तो इन्होंने बताया कि आप खुद यहाँ पहुँच रहे हैं। इस पर मैं खामोश हो गया कि आपके आने के बाद फिर एक नई प्लानिंग की जाएगी। चुनांचे मैंने अपना एक एजेंट एयरपोर्ट पर भेज दिया और अब आप हमारे सामने मौजूद हैं। न्यूयॉर्क ने पूरी तफसील से सारा पस मंजर बताते हुए कहा, और अब यहाँ बैठे तुम्हारे ये बोरकुन तफसील सुन रहे हैं, ना चाय ना पानी ना खाना, बस बैठे तफसील सुनते रहो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और न्यूयॉर्क चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी के आसार नमदार हो गए थे। ओ इमरान साहब, आई एम वेरी सॉरी, बाकी अपनी गर्ज के चक्कर में मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा। न्यूयॉर्क ने इंतहाई शर्मिंदा लहजे में कहा और फिर उठकर कमरे से तेजी से बाहर निकल गया। अब इसका मतलब है कि हमें जूलिया के जरिए लॉर्ड बोमिन के राज हासिल करके इसके हवाले करें, और ये बुज़दिल सीक्रेट सर्विस का चीफ इत्मीनान से बैठकर अपने सीने पर एक और कारनामा तमगा जमा ले। नॉनसेंस, ऐसी सीक्रेट सर्विस को तो वाकई इसी तरह दर दर की ठोकरें खानी चाहिए। इमरान ने न्यूयॉर्क के जाते ही गुस्सीले लहजे में कहा, और सफदर और नोमानी दोनों ने बेख्तियार सर हिला दिए। वो भी शायद ज़हनी तौर पर इमरान जैसी बात ही सोच रहे थे कि इतने बड़े मुल्क की सीक्रेट सर्विस इस तरह बेबस भी हो सकती है कि खुद कोई काम करने की बजाय मुजरिम तंजीमों का सहारा लेती फिर रही है। जूलिया, प्लीज मुझे बताओ कि तुम दरअसल कौन हो। यकीन करो मैं कभी तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मादाम जैकी ने इंतहाई मेहनत भरे लहजे में सामने बैठी हुई जूलिया से मुखातिब होकर कहा, बेहतर तो यही है कि मुझसे कुछ ना पूछो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक बहरहाल एक मुजरिम तंजीम से है और मैं मुजरिमों से एलर्जिक हूँ। जूलिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ओह मैं समझ गई, तो तुम्हारा ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान की पुलिस या इंटेलिजेंस वगैरह से होगा, इसलिए तुम मुजरिमों से एलर्जिक हो। लेकिन अगर वाकई है तो फिर मेरी एक बात सुन लो कि मैं या मेरा बाप लॉर्ड बोमिन मुजरिम नहीं है, ना ही हमारा किसी मुजरिमों से कोई ताल्लुक है। ये और बात है कि यहाँ हम जो कुछ कर रहे हैं वो बज़ाहिर आम मुजरिमों जैसा ही काम नजर आता है, लेकिन अगर तुम पुलिस में हो तो इतना तो तुम्हें भी मालूम होगा कि बाज़ औक़ात पुलिस वाले तो भी भेस बदल कर मुजरिम बनना पड़ता है। जैकी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या लॉर्ड बोमिन मुजरिम नहीं था और ये तुम्हारी तंजीम मुजरिम तंजीम नहीं है? जूलिया मादाम जैकी की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर हैरत के आसार नमदार हो गए। नहीं, शायद ये राज मैं तुम्हें ना बताती, लेकिन तुमने जिस खुलूस से मेरी जिंदगी बचाई है, इस खुलूस की बिना पर मैं मजबूर हो गई हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, और इस सब कुछ बताने में मेरी अपनी भी एक गर्ज पोशीदा है। मुझे तुम्हारी मजीद मदद की जरूरत है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद के लिए कुछ रोज मेरे पास जरूर ठहरोगी। मादाम जैकी ने कहा और उठकर कमरे के दाएं दीवार की तरफ बढ़ गई। वो दोनों इस वक्त एक दफ्तरनुमा कमरे में मौजूद थी। ये दफ्तर शायद पहले लॉर्ड बोमिन के जेर इस्तेमाल रहता था। मादाम जैकी ने दीवार के एक मखसूस जगह पर हाथ मारा तो दीवार दरमियान से फट गई और अब एक रास्ता सा नजर आने लगा। आओ मेरे साथ, जैकी ने मुड़कर जूलिया से कहा, और जूलिया तजस्सुस भरे अंदाज में उठकर इसके पीछे चल दी। दूसरी तरफ एक और कमरा था जो बिल्कुल इसी तरह के फर्नीचर से आरास्ता था। जूलिया के अंदर दाखिल होते ही जैकी ने दीवार दोबारा बराबर कर दी। बैठो, ये खास कमरा है जिसका इल्म लॉर्ड बोमिन के अलावा सिर्फ मुझे है, और आज तुम तीसरी शख्सियत हो जिसे इसका इल्म हुआ है। जैकी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और जूलिया के एक कुर्सी पर बैठते ही वो दीवार में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। इसने अलमारी खोली और इसमें मौजूद एक फाइल उठाकर वापस आई। ये फाइल एक मखसूस कोड है, इसलिए तुम इसके मंदरजात तो ना पढ़ सकोगी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस फाइल का ताल्लुक किस मुल्क से है। इस मुल्क का मखसूस सरकारी निशान फाइल के हर सफ़े पर मौजूद है। जैकी ने फाइल खोलते हुए मुस्कुराकर कहा, और फिर फाइल खोलकर इसने जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। फाइल में चंद कागजात मौजूद थे और हर कागज के ऊपर एक मखसूस निशान मौजूद था। ये मेरे ख्याल में वेस्टर्न कामिन हुकूमत का निशान है। जूलिया ने इस निशान को गौर से देखते हुए कहा, हाँ, इस फाइल का ताल्लुक वेस्टर्न कामिन हुकूमत से ही है। अब मैं तुम्हें तफसील बताती हूँ। लॉर्ड बोमिन मुजरिम नहीं था, वो वेस्टर्न कामिन की टॉप स्पेशल एजेंसी का चीफ था। मेरा ताल्लुक भी इसी एजेंसी से है, लेकिन मेरा ताल्लुक फील्ड से नहीं है।
صرف اپنے والد کی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر کام کرتی ہوں۔ جیکی نے کہا، تو یہ ساری تنظیم، اس کے سارے ممبروں کا تعلق ٹاپ اسپیشل ایجنسی سے ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، ٹاپ اسپیشل ایجنسی سے متعلق صرف ہم دونوں تھے۔ میرا مطلب ہے لارڈ بومن اور میں، باقی یہ سب لوگ عام مجرم ہی ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی اصل حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جیکی نے فائل بند کر کے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہ، لیکن پھر اس تنظیم کو اس انداز میں قائم کرنے اور اسے چلانے کا کیا مقصد ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہی بتانے جا رہی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ویسٹرن کارمین اور بولیویا دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں، لیکن ان کے درمیان کنفیڈریشن ہے۔ مطلب ہے کہ مرکزی حکومت ایک ہے اور وہ حکومت ویسٹرن کارمین کی ہے۔ بولیویا کی مقامی حکومت عام طور پر بطور ملک ہی کام کرتی ہے۔ یہاں ایک ایسی دھات ملی جو انتہائی نایاب تھی، لیکن بولیویا میں اس کے لامحدود ذخائر ملے۔ اس دھات کے ملتے ہی بولیویا سپر پاورز کے لیے انتہائی اہم علاقہ بن گیا۔ چنانچہ سپر پاورز نے اس علاقے میں موجود اس دھات پر مستقل قبضہ کرنے کی غرض سے رسہ کشی شروع کر دی۔ اب ایک اور پوزیشن بھی ہے۔ ویسٹرن کارمین کی حکومت نے اپنے مخصوص مفادات کے تحت اس دھات کا سودا سپر پاور روسیا سے کیا، لیکن بولیویا کی مقامی حکومت اس دھات کے سودے کی مخالف تھی۔ وہ اس دھات کو خود استعمال کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی، لیکن ویسٹرن کارمین کی حکومت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ بولیویا اس قدر طاقت حاصل کرے۔ اس طرح ویسٹرن کارمین اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگ گیا۔ یہاں کی مقامی حکومت کا جھکاؤ ایکریمیا کی طرف ہے، لیکن وہ ایکریمیا کو بھی یہ دھات نہیں دینا چاہتی۔ البتہ اس نے اپنے تحفظ کے لیے ایکریمیا کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ ایکریمیا میں اس دھات کو ایک طاقتور ہتھیار میں تبدیل کرنے کے لیے ایک شاندار اور وسیع و عریض لیبارٹری قائم کر دے گی، اور اس کے ساتھ ہی ویسٹرن کارمین کی مرکزی حکومت کو اس دھات کے سلسلے میں سودا کرنے سے روکے گی۔ اور اگر ویسٹرن کارمین کی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسا کرنے سے روکا جائے گا۔ اس کے بدلے میں کچھ دھات خفیہ طور پر ایکریمیا کو سپلائی کی جاتی رہے گی۔ چنانچہ ان مذاکرات کے نتیجے میں یہاں لارڈ بومن کو سامنے لایا گیا۔ لارڈ بومن بولیویا کا ہی باشندہ ہے، لیکن یہاں وہ ایکریمیا کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ چنانچہ لارڈ بومن نے یہاں ایک مجرم تنظیم قائم کی جس کا نام لارڈ بومن گروپ رکھا گیا۔ ایکریمیا نے یہ انتہائی جدید ترین خفیہ ہیڈ کوارٹر بنا کر رکھ دیا۔ مجرم تنظیم کو صرف ایک آڑ کے طور پر بنائی گئی۔ دراصل لارڈ بومن کا کام ویسٹرن کارمین کی حکومت میں اپنے آدمیوں کو اس طرح پھیلانا تھا کہ وہ وہاں ایک مؤثر گروپ بن سکیں اور مرکزی حکومت کو بولیویا کے معاملے میں منمانی کرنے سے روک سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایکریمیا نے اس دھات کو ہتھیار میں تبدیل کرنے کے لیے ایک خفیہ لیبارٹری بھی قائم کی ہے، جسے کوڈ میں زیرو لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ اس لیبارٹری کا چارج بھی لارڈ بومن کو دیا گیا، لیکن اس کی اطلاع ویسٹرن کارمین کی مرکزی حکومت کو مل گئی، اور مرکزی حکومت چونکہ کھل کر بولیویا میں کوئی کام نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے ویسٹرن کارمین کی ایک مجرم تنظیم وائٹ اسٹار کو آگے بڑھایا، اور پھر یہ سازش سامنے آئی کہ میری جگہ تمہیں دے کر راز حاصل کیے جائیں۔ انہیں سب سے زیادہ اس لیبارٹری کا راز حاصل کرنے سے دلچسپی تھی تاکہ خفیہ طور پر اسے تباہ کر دیا جائے۔ اس سازش کے چکر میں تم آ گئیں، پھر یہ سازش کھل گئی اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسری سازش ہوئی اور لارڈ بومن کو قتل کر کے اس کی پوری تنظیم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیفری کسی طور پر مجھے قتل نہ کر سکتا تھا، کیونکہ لیبارٹری کا راز لارڈ بومن کے علاوہ صرف مجھے معلوم ہے۔ وہ صرف مجھے ڈرا دھمکا رہا تھا تاکہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کے اشارے پر چل سکوں۔ بہرحال تمہاری وجہ سے یہ سازش بھی ناکام ہو گئی اور جیفری ختم ہو گیا اور گروپ براہ راست میری ماتحتی میں آ گیا، لیکن ظاہر ہے مجھ میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو میرے ڈیڈی میں تھیں، اس لیے لازماً حکومت بولیویا یا ایکریمیا مجھے اس پوزیشن پر مستقل نہ رکھیں گے، بلکہ میری جگہ کوئی اور لے لے گا، یا سرے سے یہ سارا سیٹ اپ ہی بدل دیا جائے گا۔ میں دراصل یہ چاہتی ہوں کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ میرا کیا ہوتا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رازداری کی خاطر وہ مجھے ہی قتل کر دیں۔ لیکن تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے، لیکن میں تمہاری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ نہ مجھے ایکریمیا سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا تعلق روسیا سے ہے، نہ مجھے ویسٹرن کارمین سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ بولیویا سے۔ تم نے میری زندگی بچا کر مجھ پر جو احسان کیا تھا، اس احسان کو میں نے تمہاری زندگی بچا کر برابر کر دیا، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہیں واقعی اس سارے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، لیکن تمہیں اپنے ملک سے تو دلچسپی ہوگی۔
اگر میں یہ کہوں کہ میں اس پوزیشن میں اگر قائم رہ جاتی ہوں تو میں یہ ہتھیار یا وہ دھات تمہارے ذریعے تمہارے ملک کو تحفے کے طور پر دوں گی تو پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ جیکی نے کہا اور جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مادام جیکی، نہ مجھے کوئی لالچ ہے اور نہ ہی میرے ملک کو۔ اگر ہمارے ملک کو اس دھات کی یا اس ہتھیار کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اسے حاصل کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے تم اس بات کو چھوڑو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم فوری طور پر اپنے اعلیٰ ترین حکام سے بات کرو اور خود ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لو۔ اس طرح تمہاری جان بہرحال بچ جائے گی۔ جولیا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں اس گروپ کی سربراہی سے خود ہی علیحدہ ہو جاؤں؟ جیکی نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہ تمہارے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سے چمٹے رہنا ہے تو یقیناً تم کسی نہ کسی وقت بھی ماری جا سکتی ہو، اور میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی کہ تمہاری حفاظت کرتی رہوں، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ بے حد ظالم ہیں۔ وہ رازداری قائم رکھنے کی غرض سے لازماً مجھے مار ڈالیں گے، یقینی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، اور جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ یقیناً ایسا ہی ہونا تھا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ پاکیشیا چلی چلو؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، ایکریمیا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس طرح فرار ہو جانے سے تو میری جان کو خطرہ بڑھ جائے گا، جیکی نے کہا۔